میرے معزز سامعین، آؤ پھر ذرا قرآن کریم دے وچوں چونکہ ذی الحجہ دا مہینہ میں یہ سوچیا کہ بیت اللہ شریف دی عظمت تے چند گلاں کر لئیے۔ اللہ فرماندے نے بھئی ساریاں عبادتاں میرے نام دے نے، تسی زکات دیو او بھی عبادت میرے نام دی ہوندی ہے، جے کوئی چڑھاوے دی نیت کر لوے او بھی عبادت تے میرے نام دی ہوندی ہے نا، جے کوئی صدقے دی نیت کر لے او بھی عبادت تے میرے نام دی ہوندی ہے نا۔ لیکن بندیا اگر تو عبادت دا مزہ چکھنا چاہنا ہے، اگر تو عبادت دا سرور حاصل کرنا چاہنا ہے، اگر تو عبادت تے اوش عروج تے لذتاں والے عروج تے پہنچنا چاہنا ہے تے پھر ذرا سفر کرنا، پھر ذرا تھوڑا جہا وقت لے کے آنا، پھر ذرا تھوڑی جی مشقت اٹھا کے آنا۔ یا اللہ میں نو بلانا کدھر جانا ہے؟ اللہ فرماندے نے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا میں تانوں بلانا چاہنا حرم شریف دے اندر، میں تانوں بلانا چاہنا مکے شریف دے اندر، میں تانوں آرڈر کرنا کہ بیت اللہ شریف وال آ جاؤ۔ غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر وچ نماز پڑھ لوے، ہم میرے محبوب علیہ السلام نے ویسے منع فرمایا ہے مسجد دی موجودگی دے اندر گھر وچ نماز نہ پڑھو، بھئی سنت تے نفل ضرور ادا کرو تاکہ تواڈے گھر والیاں نوں بھی نماز دی عادت پے جائے، تواڈے بچیاں نوں بھی نماز دی عادت پے جائے۔ فرض نماز اگر ادا کرنی ہے تے محلے دی مسجد اندر جا کے ادا کرو۔ جیڑا بندہ اپنے گھر وچ نماز ادا کردا ہے فرمایا انہوں ایک نماز دے برابر ثواب ملدا ہے، جیڑا بندہ اپنے محلے دی مسجد چلا جاندا ہے تے انہوں 25 نمازاں دا ثواب مل جاندا ہے، جیڑا بندہ جامعہ مسجد وچ جا کے نماز ادا کردا ہے انہوں 500 نماز دا ثواب ملدا ہے، تے جیڑا بندہ مسجد اقصی جنوں بیت المقدس آکھیا جاندا ہے او دے وچ جا کے نماز ادا کردا ہے انہوں 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے، تے جیڑا بندہ آ جائے مسجد نبوی اندر، جیڑا بندہ آ جائے مدینے اندر، جے ذوق تازہ ہوئے تے مینوں کہن دیو نا کہ شہروں میں سب سے افضل سرکار کا مدینہ۔ شیر ہونا ہوندا ہے تے بعد یہ نہ کہ شعر و شاعری والا موضوع میں تے گل او بٹو صاحب جنت اللہ انہاں نوں دے وہ کہندے ہوندے سن کہ شعر وہ نہیں ہوندا جڑا بندہ دھکے نال پڑھے، شعر وہ ہوندا جڑا آپ اگے آ جائے، آ کے آکھے پہلے مجھے پڑھیے پھر آگے بڑھیے۔ ذوق تازہ ہو رہا ہے نا تے سنو ذرا مدینے شریف دی فضیلت آئی ہے تے میں عرض کردا جاواں اے شہروں میں سب سے افضل سرکار کا مدینہ، شہروں میں سب سے افضل سرکار کا مدینہ۔ آخر بیت اللہ دی عظمت دی گل آئی تے میں اشارہ دینا جاواں اے جیڑا بیت المقدس جا کے نماز ادا کردا ہے انہوں 1000 نماز دا ثواب مل جاندا ہے، تے جیڑا بندہ مسجد نبوی وچ آ جاندا ہے اے میرے نبی دے شہر وچ آ جاندا ہے، اے میرے محبوب دے مدینے وچ آ جاندا ہے، اس مدینے دی گل آئی تے مینوں اے وی کہن دینا کہ سونے دے مدینے وچ اوے ہر وقت بہاراں نے، سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے،
اور بھلاں نو پیشاں کیتے اوے طیبہ دیاں خاراں نے بھلاں نو پیشاں کیتے اوے طیبہ دیاں خاراں نے اوے سونے دے مدینے وچ اور دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کہ میں اوتھے وچ قدماں دے تھاں لے لئی اے محبوب دے یاراں نے سبحان اللہ تہاڈی ہو گئی سلو تے نبی دے یاراں دی گل آوے تے ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ پھر مینوں کہن دینا کہ وچ قدماں دے تھاں لے لئی اے محبوب دے یاراں نے سونے دے مدینے وچ سنو مدینے نال پیار کرن والےو او جڑا مسجد نبوی وچ جا کے نماز ادا کرے اے پروردگار اوتھے تے تیریاں بڑیاں رحمتاں وسدیاں نے نا کیوں نہ رحمتاں وسن آخر اوتھے تیرا سونا رہندا اے اوتھے تیرے محبوب دا مسکن ہے اوتھے تیرے محبوب دا گھر ہے اوتھے تیرے نبی دا روضہ ہے اوتھے تیرے محبوب دا روضہ اقدس ہے اے اب میری نگاہوں میں اے جچتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے مدی زمیں کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی جناب والا اب میری نگاہوں میں جڑا کار پڑے ایک نماز دا ثواب مسجد پڑے تے 5 دا ثواب اپنی جامعہ مسجد پڑے تے 500 دا ثواب مسجد اقصی وچ پڑے تے 1000 دا ثواب مدینہ شریف مسجد نبوی وچ پڑے تے 50,000 دا ثواب بلکہ صرف ثواب نہیں 50,000 نمازاں 50,000 اللہ فرماندے نے تو ایک پڑھ میں 50,000 لکھ دینیاں نے ربا انج کیوں کیتا ہی اللہ فرماندے نے اصل گل تے اے وے کہ میں تینوں سمجھانا اے چاہنا کہ میرے نبی دیاں جنہ یاراں نوں تو پونکنا ہے نا وہ میرے نبی دے پیچھے ایسے مسیدے پڑھتے رہے نے انہاں دا مقام انہاں دا مرتبہ انہاں دی شان تیری سوچ کو بھرنا ہے تو بڑی چال مارے گا تے شیخو پورے دے ضلع چ پہ رمے گا او اکھ کھولن تے سامنے نبی دا چہرہ نظر آوے تو انہاں نو گلاں کرنے انہاں دے ایمان تے بحث کرنے میں اللہ اعلان کر کے کہنا فرمایا علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون فرمایا وہ تیریاں گلاں دے محتاج نے میں تینوں کنے ترازو دیتا ہے تینوں کنے اس قابل بنایا ہے کہ تو انہاں دے بارے بحث کریں اج میں کہنا چاہواں گا کہ اللہ پاک کروڑاں رحمتاں نازل کرے مولانا حق نواز دی قبر تے اس تو پہلے جننے آئے نا علماء مولانا عبدالشکور لکھنوی مولانا حسین احمد مدنی سید عطا اللہ شاہ بخاری جتنے بڑے حضرات آئے نے انہاں ساریاں نے اس باطل فرقے دا جدوں کیتا نا او دے سامنے آ کے کھلوتے او کہن دی ابو بکر کیسے مومن ہے انہاں ساریاں نے حضرت صدیق دا ایمان ثابت کرنے دی کوشش کرنی حضرت عمر دا ایمان
اے مقام رب نے مولانا حق نواز نو عطا فرمایا ہے کہ مولانا حق نواز نے انہاں کہا جی ابو بکر دا ایمان، مولانا حق نواز نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر دا ایمان ہے، بلکہ انہوں نے کہا تسی ابو بکر دا ایمان پوچھ دے ہو، پہلو تسی اپنا ایمان ثابت کرو۔ بولو نا یار، تسی دسو کہ تواڈے اندر کیا وہ پاکیزگی موجود ہے؟ ابو بکر میرے مصطفیٰ دی سنگت حاصل کر کے انہاں کو پاک ہو چکیا ہے، ہن صدیق دا نام لین تو پہلو بھی اپنی زبان نو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماندے نے تو گل کرے ابو بکر نو توجہ، بھائی جیڑا مسجد نبوی وچ نماز پڑھے فرمایا انہوں 50,000 دا ثواب، کنیاں نمازاں دا؟ بولو بولو، 50,000 دا ثواب، تے جیڑا آج بیت اللہ دے اندر ہن ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کھو، اے جڑا آ جائے بیت اللہ شریف دے اندر، جڑا آ جائے حرم پاک دے اندر، میں سہارا لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی روایت وہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ بیت اللہ شریف جا کے پڑھے نماز اونوں پوری لاکھ دا ثواب۔ تے یا اللہ یہ صرف نماز دا ہی ثواب بتا رہے یا کسی اور شے دا بھی بتا رہے؟ اللہ فرماندے نے نہیں، تو غور نہیں کیتا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا اے وے برکت والی جگہ، یہ کیڑی جگہ ہے؟ مبارک، یہ کیڑی جگہ ہے؟ اے وے مبارک تے برکت والی جگہ ہے۔ وہ ایتھے صرف نمازاں نہیں، ایتھے ایک قربانی کر پوری لاکھ دا ثواب۔ ایویں نہیں لوگ تڑپ دے، ایویں نہیں تڑپ دے، 8 لاکھ لے لو ویزا لوا دیو، کئی گئے نے انج کر کے لینے چ لگ کے، او یار ایک کری جان دیو۔ ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، حضور کھڑے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے وچ گل بیان فرمائی، حضور فرماندے نے صاحب حیثیت ہوے، صاحب استطاعت ہوے، او دے حالات انہوں اجازت دیندے ہون، انہوں زندگی چ ایک باری حج کرنا چاہیے، ایک باری کی کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے۔ قلعے شکوے کرن دا ٹائم نہیں، گلاں بہت ساریاں کرن والیاں نے، کئی لوگ پیسے ہون دے باوجود حج بھی نہیں کرتے، تے کئیاں کول نہیں ہوندے تے وہ لیلا بھی خرید لیندے نے، ہے کہ نہیں؟ بڑے سارے مجمع بھی ایسے نے، تے اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اچھی آکھو آمین۔ توجہ، دل بڑا ہے، دل بڑا ہے، اللہ پاک اس عبادت سانوں بھی شامل فرما لے ہیں یار۔ ایک وہ وقت سی، پھر کیا وہ لوگ عظمت والے نہیں، مقام والے نہیں کہ جنہاں نو اللہ پاک نے ایک باری آکھیا؟ یہ گلاں تے انشاءاللہ اپنے وقت تے ہون گیاں نال نال، عید بھی پڑھنی ہے نا تساں ساریاں، تے عید تے اسی یہ گل بیان کرانگے، لیکن ایک اشارہ دینا، اللہ پاک نے انج ماڑا جا اشارہ کیتا کہ میرے نبی پتر یا اللہ میرے کولے، فرمایا ہن میں یہ دی قربانی مانگنا، کی مانگنا یہ دی؟ تے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی چھری چلائی سی وہ چل جاندی تے تواڈے سارے تے بھی لازم ہو جانا سی کہ تسی بھی اپنا ایک ایک پتر لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ارشاد فرمایا نا کہ زندگی چ ایک باری صاحب حیثیت نو حج کرنا چاہیے، لازم ہے وہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار اٹھ کے کھلو گیا تے فرماندے نے یا رسول اللہ ہر سال؟ بولو، حضور نے تے فرمایا سی حج کرنا چاہیے، وہ فرمان لگے ہر سال؟ نبی علیہ السلام نے انج کر کے انہوں ویکھیا، ویکھ کے حضور خاموش رہے، وہ پھر بولیا آقا جی ہر سال؟ حضور پھر خاموش رہے، وہ پھر پوچھتا ہے آقا جی ہر سال؟ جے سبحان اللہ ایڈوانس آکھو تے جملہ دیاں، میں پوچھن والے دے بھی صدقے جاواں کہ کڈی محبت نال پیا پوچھدا ہے، تے اپنے نبی دی خاموشی تے بھی صدقے جاواں۔ اسی اس نبی دے امتی ہاں، اوے جیڑا بولے رحمت نظر آئے، جیڑا چلے رحمت نظر آئے، اکھاں کھولے رحمت نظر آئے، زبان کھولے رحمت نظر آئے، اے شان مصطفیٰ ہے کہ میرا نبی چپ بھی رہے تے رحمت نظر آوے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟
نبی علیہ السلام خاموش رہے تو ہن میرے نبی اٹھ کے کھلو گئے. حضور فرماندے نے جھٹ کو بعد پوچھی آنا ہر سال ہر سال ہر سال. جے میں کہہ چھڑدا نا کہ ہر سال تو پھر ہر سال سارے تے فرد ہو جانا سی. کیونکہ اللہ پاک جڑا ہے نا، میں پرسوں سائی وال دے علاقے جلسے تے ایک گل کیتی سی، وہ میرے ذہن چاہیے. میں کہا سی کہ پوری دنیا دے جتنے خاصے سن، پوری دنیا دیاں جتنیاں سونیاں شیاں سن نا، رب نے وہ ساریاں اپنے محبوب نو سیرت بنا کے عطا کر چھڑیاں نے. اللہ نو بھی اوہی شے چنگی لگدی ہے جیڑی رب دا محبوب کرے. دیکھو نا، یہ اللہ ہے، رب دی مرضی ہے، انہوں پسند آ جائے تے اما ہاجرہ دا ٹرنا پسند آ جائے، انہوں پسند آ جائے تے ام اسماعیل دی بے قراری پسند آ جائے، انہوں پسند آ جائے کسے فاحشہ عورت دا کتے نو پانی پلانا پسند آ جائے تے نہ پسند آوے، نہ پسند آوے تے نبی دا سکا چاچا ہوئے تے بسترے مرگتے ہوئے، حضور نو اطلاع ملے آقا جی جلدی آؤ، ابو طالب آخری شامہ پیا لیندا ہے تے میرے محبوب آن تے آ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر کے ویکھیا سارے بیٹھے نے، ساری برادری آئی بیٹھی ہے، سارے سردار تے سارے چودھری بیٹھے نے تے نبی علیہ السلام آئے تے آ کے اپنے چاچے دے قریب ہوئے. بولو یار، میرے محبوب اپنے چاچے دے قریب ہوئے تے قریب ہو کے تے میرے نبی نے اپنے منہ نو دے کان دے نال لایا تے لا کے آندے نے چاچا مینوں پتہ ہے سارے بیٹھے نے، تو اے سوچے گا کہ کدھر اے نہ کہہ دین کہ بھتیجے پیچھے لگ کے چھڈ بیٹھا ہر شے. میں اے نہیں کہندا کہ تم ابو بکر وانگو اچھی آواز نال پڑھ پوری کرو. میں یہ نہیں کہندا کہ تم عمر وانگو ہاتھے چ تلوار پھڑ کے میدان جا جا. میں یہ نہیں کہندا تم عثمان وانگو اپنے مال دے منہ کھول دے. میں یہ نہیں کہندا کہ تم علی وانگو میدان چ آ جا. میرے چاچا ایک باری میرے کان چ کہہ لے کہ لا الہ، زور لاؤ کلمہ بھی یاد کر لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سارے پڑھ لو لا الہ، لا الہ الا اللہ. توجہ، میرے محبوب نے اپنا منہ مبارک نیڑے کیتا، چاچا صرف ایک باری. میں یہ بھی نہیں آتا کہ 101 دی تسبیح کڈ، اے مینوں بھی پتہ ہے، اے مینوں بھی پتہ ہے. کیوں کہ بعض وہ ہوندے نے کہ جڑے بغیر تسبیحاں تو بھی بخشے جاندے نے تے بعض وہ ہوندے نے کہ جنہاں تسبیحاں صرف جے کسے پھڑیے تے محسوس نہ کرنا، بعض وہ ہوندے نے کہ جنہاں تسبیحاں بھی صرف اس کام واسطے پھڑیاں ہوندے. لوگ آکھن بھائی اے بابا ذکر کردا جے تے حضرت سلطان باہو نے ایویں نہیں آکھیا کہ تسبیح پھری اوے پر دل نہیں پھرے تے کی لینا تسبیح پڑھ کے کون جی میں پروفیسر، تو کون میں پی ایچ ڈی آف لندن، تو کون میں یو ایس اے تو پڑھ کے آیا، تو کون میں سکالر تے بہت بڑا عالم تے مطالعے والا. تے کہنے والے نے ایویں تے گل نہیں نہ کیتی کہ علم پڑھیا اے پر عمل نہیں کیتا تے کی لینا علم نو پڑھ کے اور چلے کٹے. جے سبحان اللہ پوری نہ آئی تے میں نہیں پڑھاں گا شعر، اینی گنال بھی نہیں پڑھیا جانا. زور لاؤ. اور چلے کٹے اوے پر کچھ نہیں کھٹے
کی لینا چلیاں کر کے میں گزارش کرنا چاہنا کہ جڑا بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے انہوں 50,000 دا ثواب ہے، تے جڑا بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھے اللہ فرماندے نے بندیا انہوں پوری لکھ دا ثواب ہے۔ گویا کہ میں وہ ہر عمل نو لکھ نال ضرب دے دینا وا۔ ایک نماز پڑھے تے لکھ دا ثواب ہے، ایک قربانی کرے تے لکھ دا ثواب ہے، ایک جناب والا طواف کرے تے لکھ دا ثواب ہے۔ اللہ کہندے نے تو منگ کیونکہ تیرا کام میں میرے کو منگ دیا رہنا اور میرا کام میں دعویٰ کر دیا رہنا۔ بندے دا تو صرف اتنا کو کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنا دامن پھیلا کے کہندا ہے کہ وڈیاں مہراں والے آشایا تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ فرمایا ھدی للعالمین۔ اے جڑا بیت اللہ ہے یہ جڑا کی ہے، اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ اللہ کی قسم، جب بندہ کسی بھی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے نا سیرت کی کا تو بڑی باتیں کھلتی ہیں۔ آج میں نے پڑھا ہے کہ بیت اللہ شریف کو جہاں اور بڑے مقام حاصل ہیں اتھے بیت اللہ شریف نے یہ بھی مقام حاصل ہے کیونکہ وہ ہے مرکز پوری دنیا دا۔ کی وہ کی ہے مرکز پوری۔ میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں یہ گل کیتی سی کہ بیت اللہ شریف بند ہویا تے پوری دنیا دیا مسجداں بند ہو گئی، ہویا سی کہ نہیں؟ میں ہور نظر نال گل کر رہا، تسی ہور نظر نال سوچ رہے ہو۔ میں یہ تسلیم کرنا اے ہن اسی اے مسجد دا محراب ہے نا، یہ منہ کس طرف ہے؟ بیت اللہ والے نا، بیت اللہ والے نا۔ پوری دنیا تے جیڑے ملک کے چلے جاؤ مسجد بنان گے لیکن اونی دیر تک نماز نہیں پڑھن گے جنی دیر تک مسجد کا رخ قبلے وال نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اسی سارے مسجداں بیٹھے ہیں تے اصل ساڈا بیت اللہ ہے۔ تے میں ایک مقام تے پڑھیا کہ اللہ پاک نے ماحول دنیا دا ایسا بنا دیتا ہے کہ جیڑا ماحول بیت اللہ چ ہوندا ہے نا وہی ماحول پوری دنیا چ پھیل جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اتھوں تک کہ حرم شریف دے جیڑے پاسے بارش ہوئے نا، جیڑی سمت اتھے بھی تو سمتاں نے نا، مشرق مغرب شمال، جیڑے پاسے حرم شریف جب بارش ہوئے نا اس علاقے اس سمت دی ساری دنیا نو اللہ بارشاں نال سراب کر چھڑتا ہے۔ اس تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اتھے اللہ دیاں رحمتاں ڈائریکٹ بس دیاں، اللہ دیاں رحمتاں اتھے کی ہوندیاں نے۔ تے ٹائم ہو گیا ہوں بس کر دئیے، ہوں نہیں تساں بولنا کنا کو ہے ٹائم؟ نہیں 15 منٹ ہو رہے لانے۔ وہ میں اشتہار کاری صاحب بنا نے ہر جمعے وہ یہ لکھ چڑھتے ہیں 1 تو لے کے 50 منٹ تک، یعنی 2 تو پہلے پہلے جڑا نا وہ گل ہوے کرے گی۔ یہ نہیں مجھے پتا ہونے کدے مشورے نال لکھتے ہیں، مینوں تو نہیں یہ پوچھتے، لیکن انہوں یہ چاہیے کہ یہ کاری صاحب یہ بھی لکھن کرن کہ جے بندے آن تو پھر چھڈنی ہے، جے نہ آن تو پھر 3 بجے تک جانا ہے۔ تسی ماشاء اللہ سارے آتے ہو لیٹ، لیکن مینوں 5 منٹ ادھارے دے چھوڑو، کی خیال ہے؟ لا لیے نہیں 10 نہیں 5 منٹ میں صرف لانے نے، گل میں مکانی ہے اج اس جمعے تے۔ ہے توجہ سارے دی؟ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں حرم شریف وچ لے جا۔ ہن کرو توجہ، میں اپنے لفظ قرآن کریم دی جڑی آیت مبارکہ میرے سامنے میں انہوں مکانا چاہنا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مقام تے تشریف فرما لے، ایک کیڑا مقام ہے؟ اینو مقام حرورہ کہندے نے۔ میرے آقا مقام حرورہ تے کھڑے نے تے کھلو کے میرے نبی دی نظر بیت اللہ تے پہ گئی۔ میرے محبوب نے حرم شریف وال تکیا تے ویکھ کے میرے آقا رون لگ پئے، نبی دیاں اکھاں چھم چھم وسن لگ پیاں تے میرے نبی رو کے کہندے نے اے بیت اللہ، اللہ دی قسم میرا تیرے نال بڑا دل لگا ہے۔
اے میں رات دیاں تنہائیاں دے اندر اے لوکی مینوں پتھر مار دے سن، میں تیرے وچ بہ کے تلاوتاں کردا ساں، قرآن دی لذت نال مینوں سکون مل جاندا سی، تیرا ماحول مینوں اس قابل کر دیندا سی کہ میں محمد اگلے دن پھر لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لاڑ والا بن جاندا سا۔ اے حرم شریف مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، اج اگر تیرے پاسی مینوں اتھوں کڈ دینا تے میں کدی بھی تیری جدائی برداشت نہ کردا، میں کدی بھی تیرے کولوں دور نہ جاندا، تیرے رہن والے مینوں ایتھے رہن نہیں پے دیندے، تاں تے میں مدینے جان تے مجبور ہویا نا۔ میرا جملہ اگر کوئی فتویٰ نہ لائے میں اپنے لفظاں وچ کہنا کہ بیت اللہ بھی بول کے آکھیا ہوے گا، اے کملی والے تانوں صرف میرے نال مزہ آیا ہے تے مینوں بھی تواڈے نال مزہ آیا ہے، مینوں بھی کدی تواڈے جا کسے آباد نہیں کیتا، ایک آباد تے بڑیاں نے کیتا ہے، بڑے نبی بھی اتھوں آئے نے، بڑے ولی بھی اتھوں گزرے نے، بڑے شب زندہ دار بھی آئے نے، پر تواڈی کیفیت اے وینا تواڈا بدن سارا زخمی، وجود تے خون دے فوارے پتھر مار مار کے مشرکین نے تانوں جناب والا تواڈا زخمی سارا بدن کر دیتا ہے، پر تسی جدوں بھی میرے کول آندے ہو وچ بہ کے نعرے مار دے ہو کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ تے فرمایا ہے، قرآن کہندا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماندے نے کہ اے جڑا بیت اللہ ہے نا، اے صرف آپ نہیں، اے جگہ ایک کے، بیت اللہ جگہ کنیاں نے سارے بولو، ویکھن والے دیاں اکھاں دو نے، بیت اللہ خود ایک کے لیکن اتھے نشانیاں ہزاراں نے، بولو نا اتھے نشانیاں کی نے، نشانیاں اتھے ہزاراں نے، جیڑے پاسے بھی نظر دوڑاؤ تانوں اتھے نشانیاں ہی نشانیاں نظر آن گیاں۔ مقام ابراہیم ایک الگ نشانی ہے، مزدلفہ ایک الگ نشانی ہے، صفا مروہ ایک الگ نشانی ہے، مقام حتیم ایک الگ نشانی ہے۔ انہاں ساریاں نشانیاں دے باوجود مینوں تے او پہاڑی یاد آؤندی ہے، بھاویں میں گیا نہیں لیکن پڑھیا ضرور ہے، جیڑی پہاڑی دے اوتے کھلو کے میرے نبی نے اللہ دی وحدت دا نعرہ ماریا ہوئے گا، چڑھا کوہ صفا پر، اے اوہی صفا مروہ ہے نا، اے اوہی صفا مروہ ہے جتھے اماں حاجرہ دوڑیاں سن، اماں حاجرہ دوڑیاں۔ اللہ فرماندے نے بس مینوں ہن آ گئی ہے تیری اے چال پسند، تیری اے ٹور مینوں کی آ گئی ہے، تے جیڑی شے مینوں پسند آ جائے نا پھر مینوں کیڑا کسے ڈکنا ہے، میں تے مرضی دا مالک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مینوں پسند آ جائے تے بلال دا تڑپنا آ جائے تے پھر میں دنیا دے شانہ دے دروازے کھولاں، میں کہا بلال تو چل ذرا مدینے چ، مکے دیاں وادیاں چ چل، لوگ تینوں ویکھ کے آکھن رنگ کالا ہے، اکھاں چھوٹیاں، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، چمڑی موٹی، بظاہر حسن نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے مقام تے تیری عظمت نو ایڈا کو اونچا کر دینا ہے کہ جنت دی ہر حور دے دل چ بلال دی خواہش پیدا کر چھڑی ہے، کیوں اے مقام ایمان نال ملدا ہے، تے ایمان دنیا تے جیڑا رب نے نبی دیاں یاراں نو عطا کیتا ہے نا، او رب نے ہور کسے نو عطا، بولو ہور کسے نو عطا نہیں کیتا۔